بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کبھی پریگنینسی کے دوران خون آتا ہے، چاہے وہ پہلے سیمسٹر میں آئے، دوسرے یا تیسرے میں آئے، تو یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہے۔ براہ مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اس دوران اگر آپ کو کوئی معلومات حاصل ہوتی ہے تو پلیز اس پر اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کریں۔ یہ ویڈیو سے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ابتدائی طور پر کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں، تاکہ آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حمل کے دوران خون آتا کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حمل کے دوران خون آنا خوفناک ہو سکتا ہے، تاہم یہ ہمیشہ مصیبت کی علامت نہیں ہے۔ پہلے سہ ماہی میں ایک ہفتے سے 12 تک خون بہہ سکتا ہے، اور زیادہ تر خواتین جو حمل کے دوران خون بہنے کا تجربہ کرتی ہیں صحت مند بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ پھر بھی حمل کے دوران خون بہنے کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات اسقاط حمل میں مطلب مس کیرج یا ایسی حالت کی نشاندہی کرتا ہے جس کے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب بھی بلیڈنگ ہو تو اپنی ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے ضرور رابطہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلیڈنگ کی ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویجائنل بلیڈنگ کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ سیریس ہیں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کا فرسٹ ٹرائمیسٹر میں بلڈ آ رہا ہے، سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آ رہا ہے، یا پھر تھرڈ میں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی کہ پہلی سہ ماہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی سہ ماہی کے دوران ویجائنل بلیڈنگ کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایکٹوپک پریگنینسی، جس میں فرٹیلائزڈ ایگ بچہ دانی کے باہر امپلانٹ ہوتا ہے اور وہیں پر اس کی گروتھ ہوتی ہے، جیسے فیلوپین ٹیوب میں۔ نمبر 2 ہے امپلانٹیشن بلیڈنگ، جو حاملہ ہونے کے تقریباً 10 سے 14 دن بعد ہوتا ہے، جب فرٹیلائزڈ ایگ بچہ دانی کی دیوار سے لگ جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے مس کیریج یعنی اسقاط حمل، حمل کے 20ویں ہفتے سے پہلے اس کا ختم ہو جانا۔ نمبر 4 ہے مولر پریگنینسی، ایسا بہت کم ہوتا ہے جب ایک ایب نارمل فرٹیلائزڈ ایگ بیبی بننے کی بجائے ایک ایب نارمل ٹیشو بن جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے پرابلمز ود دا سروکس، جیسے سروائکل انفیکشن، انفلیمیشن، اس کی سویلنگ، سروائکل کی سوجن یا پھر سروکس کی گروتھ۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بلیڈنگ ہونا۔ سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر کے دوران ویجائنل بلیڈنگ کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، انکمپیٹنٹ سروکس ناکارہ سروکس، سروکس کا قبل از وقت کھلنا جو قبل از وقت پیدائش کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، مس کیریج، 20ویں ہفتے سے پہلے یہ رحم کے اندر ہی فیٹل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مس کیریج۔ نمبر 3 ہے پلیسینٹل ایبارشن، جب پلیسینٹا جو بیبی کو نیوٹرینٹس اور آکسیجن دیتا ہے یوٹرس کی وال سے الگ ہو جائے۔ نمبر 4 ہے پلیسینٹا پریویا، جب پلیسینٹا جو سروکس کو کور کرتا ہے کور کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں حمل کے دوران شدید خون بہتا ہے۔ نمبر 5 ہے پری ٹرم لیبر، قبل از وقت لیبر، جس کے نتیجے میں ہلکا خون بہت کم خون بہ سکتا ہے، خاص طور پر نمبر جب 6 کے ساتھ پرابلم ود دا سروکس بیک ایک جیسا اور کہ pelvic سروائکل pressure انفیکشن، بھی سویلنگ اور سروکس گروتھ آن سروکس۔ نمبر 7، بچہ دانی کا پھٹ جانا، ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن جان لیوا ہوتا ہے، جس میں بچہ پہلے سے سی سیکشن والے سکار سے باہر آ سکتا ہے۔ نمبر 8، حمل کے اختتام کے قریب ویجائنل بلیڈنگ۔ نمبر 9، حمل کے اختتام کے قریب لائٹ بلیڈنگ، جو میوکس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ لیبر سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ ویجائنل ڈسچارج پنک یا بلڈی ہوتا ہے اور اسے بلڈی شو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وین ٹو سی اے ڈاکٹر، حمل کے دوران خون آنے کی اطلاع اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کتنا خون آیا اور کس طرح دکھتا تھا، اور یہ بھی کہ آیا اس میں کوئی لوتھڑا یا ٹیشو شامل تھا۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر 1 ہفتے سے 12ویں حصے تک
12वें ہفتے تک اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں۔ اگر ویجائنل بلیڈنگ 1 دن سے زیادہ ہو، اور یہ بھی بتائیں کہ کتنا خون بہا اور کوئی لوتھڑا یا ٹشو بھی ڈسچارج ہوا۔ اگر آپ کو پیٹ درد، بخار یا سردی لگنے کے ساتھ ویجائنل بلیڈنگ ہو تو فوری رابطہ کریں۔ سیکنڈ ٹرائمیسٹر 13ویں ہفتے سے 24ویں ہفتے تک اپنی ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے فوری رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ویجائنل بلیڈنگ ہو رہی ہے اور تھوڑی سی بھی بلیڈنگ ہو، چاہے وہ چند گھنٹوں کی ہی ہو، اور ساتھ پیٹ درد، بخار اور سردی لگ رہی ہو۔ تھرڈ ٹرائمیسٹر 25ویں ہفتے سے 40ویں ہفتے تک، اس دوران بھی حمل کے آخری ہفتوں میں ویجائنل بلیڈنگ جو کہ پنک یا بلڈی ہو سکتی ہے، ریڈ کلر کی ہو سکتی ہے، امپینڈنگ لیبر کو شو کرتی ہے، لیکن آپ کی ہیلتھ کے پرووائڈر ہی کنفرم کر سکتی ہے کہ یہ بلڈی شو ہے یا پریگنینسی کمپلیکیشن۔ سو پلیز اپنی پریگنینسی کو سیریس لیں۔ اگر تینوں ٹرائمیسٹر میں کسی بھی ٹائم آپ کو تھوڑی سی بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے فوری طور پہ رابطہ کریں اور اس کی ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔